ایک مرتبہ دوسرے شعر ماں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، نظر فرمائیں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں۔
سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں تلاوت کرنا کرتا ہے. والد برادر عزیز جناب اسرار صاحب اور والد فیصل صاحب، جامعہ بیگم علی حسن صاحب اور مرحوم زوار حسین ابن جوار حسین کے اور جملہ مرحوم علماء کے ارواح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المنكرين واللاعنين على الجبت والطاغوت ونور قلوبنا بولاية الأنوار العالمية الذي لا يبلغ بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرحوم اور مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے. چاہتا ہوں زمانے کی حجت کہ جس کی معرفت دعوت دی گئی ہے، اس کے ضمن میں کچھ باتیں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں اور امید کرتا ہوں اس مبارک مہینے میں جو 2 اللہ کے خاص شخصیتیں مہمان بنے ہیں، ایک برادر عزیز مولانا قیصر صاحب کی والدہ اور مولانا اسرار صاحب کے والد، امید کرتا ہوں خداوند عالم اس مہینے میں جہاں ہر ایک پر عنایتیں اور کرامتیں نوازتا ہے، خداوند عالم اس مہینے کے صدقے میں اور اس مہینے میں آنے والی بابرکت ذات کے صدقے میں ان دونوں کو جوار مولا کائنات کی جگہ نصیب فرمائے. یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو دونوں چاہے اہل سنت ہو اہل تشیع ہو، دونوں کے نزدیک یہ مقبول اور متفق علیہ اس حدیث کے اوپر ان کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے. حتیٰ کہ اہل سنت و جماعت نے ایک ایسا موقف کہ جو بہت نازک موقف تھا، جو بہت نازک مرحلہ تھا، کہ جس میں لوگوں نے ان پر اشکال کیا اور کہا کہ آپ
وہ مرحلہ کہ جس کے لیے ساری کائنات تڑپتی ہے، دنیا کا ہر مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے، اس مرحلے میں شریک ہونے کے لیے تم غائب رہے. تو ان لوگوں نے جواب یہی دیا. کون سا مرحلہ تھا؟ کہا تقصیر و تکفین و تدفین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کون سی ایسی اہم منزل آ گئی تھی، کیسا ایسا کام آپ کے لیے پیش آ گیا تھا کہ اتنا بڑا مرحلہ، اتنا عظیم کام آپ نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا. کہا چونکہ پیغمبر سے ہم نے سنا تھا ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. ہمیں خوف تھا، ہم پیغمبر کے تجہیز کے لیے، پیغمبر کے تکفین کے لیے، ان کے تدفین کے لیے مشغول ہو جائیں اور اس درمیان میں کوئی دنیا سے چلا جائے تو خوف تھا کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا. ہم نے تعین خلیفہ، یہ اہل سنت و جماعت کی بزرگ ترین کتابوں میں ولو کے الفاظ مختلف ہیں. ماتا ولا علیہ بیع فی عنقہ ماتا میتۃ جاہلیہ، الفاظ مختلف ہیں، مضمون تقریباً. آئیے ہم ہماری کتاب سے سید ابن طاؤس نے جب اس روایت کو نقل کیا ماتا ولم یعرف امام زمانہ، یا دعوت معرفت دی جا رہی ہے، دعوت علم نہیں دی جا رہی. مماتا ولم یعلم نہیں کہا، مماتا ولم یعرف کہا. اچھا یہ معرفت اور علم میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے کہ ان میں فرق بیان کروں، ایک حدیث اور ملی، مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا تقبل الاعمال الا بالمعرفہ. خدا بند عالم کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو معرفت سے پرے ہو، جس کے اندر معرفت نہ پائی جاتی ہو. ایک یہ حدیث اور ایک حدیث کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم مولا کائنات کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت وما عرفنی الا اللہ وانت. اور اس کے بعد ایک جملہ کیا فرمایا وَيَا عَلِي مَا عَرَفُكَ إِلَّا أَنَا وَاللَّهُ، جس کے اندر معرفت کا تذکرہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ معرفت جس کا تذکرہ چل رہا ہے ایک طرف وہ کہ جو کل کائنات کی خلقت کا سبب ہے، کہ جس کے لیے خدا بند عالم نے کہا کہ اگر آپ دونوں ذات کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. کائنات کا ہر ذرہ ان کے وجود کے صدقے میں خلق ہوا ہے. علم ان کے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معرفت پروردگار جیسی رکھتے ہیں ویسی کوئی نہیں رکھتا. تو معصوم کے پاس معرفت. دوسری چیز کہا گیا حدیث میں بغیر معرفت کی کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور یہاں اس روایت وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے میں معرفت کچھ تعریف آپ کی خدمت میں عرض کروں. سید منیر خباس کہتے ہیں معرفت یہ مقابل علم ہے. علم کے مقابل میں کون سی چیز لا کر کے رکھی؟ انہوں نے کہا یہ علم ہے، یہ اس کے مقابل میں معرفت ہے. اگر علم کو سمجھ لو گے تو معرفت سمجھ میں آئے گی. کہا علم کیا ہے؟ کہا علم کے لیے بہت سی تعریفیں کی گئی. اس میں ایک تعریف حضور صورت الشیء فی الذہن. آپ نے کسی چیز کو دیکھا، کسی چیز کی تصویر آپ کے اس چیز کو دیکھنے کی وجہ سے جو ذہن میں چھپ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ علم ہے. صرف اور صرف صورت کا ذہن میں آ جانا یہ علم ہے. کہا معرفت کیا ہے؟ معرفت انہوں نے کہا یہ جو آپ کے ذہن میں تصویر چھپ گئی ہے، اس تصویر کو وہ معلومات جو آپ کے ذہن میں ہیں ان کے اوپر تطبیق دے کر کے ان میں سے وہ چیز کو نکال لینا کہ جس پر یہ تطبیق منطبق آتی ہو. ہاں یہ فلاں شخص کی ہے کہ جس کو میں نے فلاں مقام پر دیکھا تھا. ہاں یہ فلاں شخص کی ہے کہ جو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. ہاں یہ فلاں شخص کی ہے کہ جس کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں. یہ تدبیر کر لے جانا معرفت کہلاتا ہے. ایک ہے علم، دوسرا ہے معرفت. یہ ایک تعریف کی گئی. کہا دوسری تعریف کیا ہے؟ کہا دوسری تعریف اس کی یہ ہے کہ علم تفصیلی کو معرفت کہا جاتا ہے. علم کی دو قسمیں،
ایک علم اجمالی، دوسرے علم تفصیلی. کہا علم تفصیلی کو معرفت کہا جاتا ہے جہاں اشیاء کی حقیقت اور عمیق آپ اس کی جانتے ہوں، اس کی اصل حقیقت سے واقف ہو، کہتے ہیں وہ معرفت کہلاتا ہے. اچھا کسی نے ایک تعریف اور کی، کہا وہ کیا ہے؟ کہا التذکر بعد النسیان. انسان کسی چیز کو بھولنے کے بعد یاد کر لے جاتا ہے، کہتے ہیں یہ معرفت کہلاتا ہے. کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے اپنے اسماء میں جتنے بھی اللہ کے نام ہیں 99، کہیں اللہ نے اپنے لیے عارف استعمال نہیں کیا، عالم استعمال کیا ہے. واللہ القاہر الصمد القدیر القہار، کہیں اس نے اپنے اسماء، اپنے اوصاف ذکر کیے، اپنے نام ذکر کیے. نہیں، کہیں آپ کو عارف نہیں ملے گا. اللہ کے نام تو چھوڑیے، کیوں؟ اس لیے کہ نقص لازم ہے. اگر اس معنی میں لیں گے التذکر بعد النسیان، بھولنے کے بعد یاد کرنے والا، بھولنے کے بعد کسی چیز کا یاد آ جانا، یہ معرفت کہلاتا ہے. اگر اس تعریف کی روح سے دیکھیں تو اللہ منزہ ہے، اس کی ذات منزہ. معرفت کا یہ معنی اللہ نے اپنے لیے نہیں استعمال کیا، اور حتیٰ کہ آپ کو کہیں نہیں ملے. اہل بیت نے کہیں نہیں ذکر کیا انا عارف العرفاء، کوئی ایک حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا میں عارف العرفاء. اب آپ آئیے، یہ معرفت کی اتنی ساری تعریفیں کرنے کے بعد ایک تعریف اور آخر میں کرتے ہیں. علماء عرفان اس کی ایک الگ سے تعریف کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کے ادراک کے ذریعے سے اللہ کا ادراک کر لے، یہی معرفت ہے. کہا یہ کہاں سے آپ نے بیان کیا؟ کہا پیغمبر کی حدیث ہے. وہ کون سی؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب آپ آئیے، یہ حدیث میں جو ہمیں دعوت فکر دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ ایمان کو جانیں، حتیٰ کہ یہی نہیں، ہم سرزمین نجف پر ہیں، کربلا کے لیے جاتے ہیں تو کربلا کے لیے ظاہر امام حسین کے لیے ایک روایت میں تھی من زار الحسین عارفا بحقہ وجبت لہ الجنہ. ایسے نہیں آیا الفاظ منظار الحسین وجبت لہ الجنہ، نہیں کہا منظار الحسین عارفا بحقہ، جو مولا حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے. تو یہ معرفت ہے کیا؟ ایک جگہ دیکھ رہے ہیں ہم معرفت کا دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم کر رہے ہیں کہ میں اور علی آپ جتنا خدا بند عالم کی معرفت رکھتے اتنا کوئی نہیں رکھتا. اور ایک دوسری طرف معصوم کریں بغیر معرفت کے ہماری قبول نہیں ہے. اور تیسری طرف ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو وقت کی حجت کی معرفت رکھے بغیر دنیا سے چلا جائے گا وہ جاہلیت کی موت پاتا. تو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر مراتب ہے. جب ان مراتب کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے ایک رسالہ پڑھا کہ جو عتب حسینیہ سے چھپا، کہ جس کے اندر بیان ہوا کہا معرفت کے 3 درجے ہیں. معرفت ایک درجے کا نام نہیں ہے. اچھا یہ تو واضح ہو گیا کہ معرفت علم سے بلند چیز کا نام ہے، چونکہ علم تفصیلی علم اجمالی سے اعلیٰ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کسی چیز کی حقیقت اور کن سے معرفت کن سے آگاہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ جو معلومات ظاہریہ ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر کے عمیق معرفت میں چلا گیا، عمیق معلومات اسے حاصل ہو گئے. تو یہاں اتنا تو پتا چل گیا معرفت علم سے بلند ہے. اب دوسرے مرحلے میں ہم نے معرفت کے لیے دیکھا کچھ مومنین وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معرفت کے ساتھ عمل انجام دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عرفا ہیں. ائمہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. ادھر روایتوں میں پتا چلا. تو آئیے یہ معرفت کیا ایک ہی مرحلہ ہے؟ کہا نہیں، معرفت کے 3 مرحلے. کہا کون کون سے؟ کہا پہلا مرحلہ معرفت جمالیہ ہے، اس کے بعد آتا ہے معرفت جلالیہ، اور تیسرے مرحلے میں آتا ہے معرفت کمالیہ. کہا یہ 3 معرفت کے میں مختصر سا چاہتا ہوں کہ انسان اس کاوش کو خدا بند عالم میری قبول کرے کہ معرفت کے حقیقی معنی سے انسان واقف ہو جائے کہ ہمیں کس حد تک معرفت رکھنی ہے، کس حد تک ہمارے پاس معرفت کا درجہ ہو کہ جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ ہاں ممات ولم یعرف امام زمانی ماتا میتت جاہلیہ کی حدیث کی روح سے ہم اپنے وقت کی ایمان کی اتنی معرفت رکھتے ہیں. زیارت امام حسین معرفت کے ساتھ کرتے ہیں. کہا معرفت کے جب 3 مرحلے ہیں تو پہلا مرحلہ کیا کہا؟
جلالیہ، معرفت جلالیہ کہتے ہیں انسان، اس کے لیے مثال دی ہے، انسان اگر دور سے ایک پہاڑ کو دیکھے تو اس پہاڑ کی حدود اس کے ذہن میں آ جائیں گے، اس کے پہاڑ کی سرحدیں وہ دور سے پتا کر سکتا ہے کہ ہاں یہ اتنی چوڑائی، اتنی لمبائی اور اتنی وسعت پر مشتمل یہ پہاڑ ہے۔ یہ ہو گیا انسان کا ایک پہاڑ کے سلسلے میں معرفت کہ ہاں یہ کتنا بلند، کتنا عریض ہے۔ یہ اس کی معرفت کون سی معرفت کہلاتی ہے؟ کہا یہ معرفت جلالیہ ہے۔ جب انسان اس سے قریب ہوتا ہے، جب قریب ہونے کے بعد اس کے اندر موجود خوبصورتی کو محسوس کرتا، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، ہر طرح کے پرندے اس کے اوپر نظر آنے لگے، اس کے اوپر اس نے ہریالی دیکھی، اس کے اوپر پیڑ پودے دیکھے، اس کے اوپر کچھ خوش منظر دیکھے، وہ سارے منظروں کو دیکھنے لگا، اس سے جب قریب ہونے لگا تو اس کے اندر پائی جانے والی کچھ اچھائیوں کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرنے لگا جو پہلی والی میں نہیں تھی۔ تو کہا یہ دوسری منزل کہ جس کے اندر ان اچھائیوں کو دیکھ کر کے ان اچھائیوں سے کیا ہونے لگا؟ سرور محسوس کرنے لگا۔ کہتے ہیں یہ ہے معرفت جلالیہ۔ ایک تھی جلالیہ، یہ معرفت جمالیہ، پہلی جلالیہ، دوسری جمالیہ۔ یہ مرحلے میں انسان کی معرفت تھوڑا بڑھ جاتی ہے، معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان اس چیز کو دیکھ کر کے اس کے اندر پائے جانے والی خوشیاں، خوبیاں اور بدیوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ کہا یہ مرحلے کے علاوہ ایک اور مرحلہ ہے کہ جسے معرفت کمالیہ کہتے ہیں۔ کہا معرفت کمالیہ کون سی ہے؟ کہا معرفت کمالیہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے، اس پہاڑ کے اوپر اپنے قدموں کو رکھ کر کے ہر ایک منزل کو اپنے قدموں کے ذریعے سے محسوس کرے، اپنے آنکھوں کے ذریعے سے باقاعدہ ہر چیز کا، ہر ایک ذرے کا مشاہدہ کرے، گویا پہاڑ کی ہر شے اس کے نزدیک واضح اور روشن ہو جائے، کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے۔ یہ ہے معرفت کمالیہ۔ اچھا اب آپ آئیے، یہ جو انسان آج دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ہم نے دیکھا امام حسین کی زیارت پر غیر مذہب والے بھی لوگ آتے ہیں، سنی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ مسیحی اور یہودی آتے ہیں، دیکھ کر کے امام حسین کے روضے کو گریہ کرتے ہیں، امام حسین سے اپنے حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ کیا ان کی معرفت ہے؟ کہا نہیں، ان کی معرفت مرحلے جلالیہ تک ہے۔ اگر مرحلے جلالیہ تک نہ ہوتی تو وہ ایمان لے آتے امام حسین پر۔ اگر مولا کائنات کے روزے میں آ کر کے ان سے منتیں مانگتے ہیں، مولا کائنات کے لیے نظریں چڑھاتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین پر کچھ ایسے افراد کہ جو شیعہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتے پھر بھی اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، موقف لگاتے ہیں، جسے ہم لنگر کہتے ہیں، جسے ہم سبیل کہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں معرفت ہے ان کے پاس۔ تو کیا یہ معرفت وہی ہے کہ جس کو طلب کیا جا رہا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ کہا ہرگز نہیں، یہ معرفت جلالیہ ہے، اس حد تک معرفت کفایت نہیں کرے گی۔ کہا پھر کون سی مرحلہ ہے، کون سی معرفت کی منزل ہے کہ جو ہمارے لیے طلب کی جا رہی ہے؟ کہا معرفت کی منزل جو دوسری ہے، کہا وہ ہے جلالیہ، جمالیہ، کہ جس میں انسان اس میں پائے جانے والی، میں نے پہاڑ والی مثال دی تھی، اس سے جب تھوڑا سا قریب ہو تو اس میں پائے جانے والی خوبصورتی، اس میں پائے جانے والے خوش منظر کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہو، اس میں پائے جانے والی کچھ چیزیں جو اس کے اندر حسن کا سبب ہے اس سے مسرور ہو رہا ہو، یہ ہے معرفت جمالیہ۔ انسان اس مرحلے میں آنے کے بعد اب جدا ہو جاتا ہے ان لوگوں سے کہ جن کی معرفت سطحی معرفت تھی۔ یہ معرفت ثانویہ یہی ہم سے مطلوب ہے کہ جس میں انسان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم زیارت امیر المومنین کے لیے جا رہے ہو تو زیارت امیر المومنین پر تمہاری آنکھیں صرف اس ظاہری زری پر نہ ہو، اس ظاہری کھڑکی پر نہ ہو، اس ظاہری جالی پر نہ ہو، بلکہ تمہاری معرفت کم سے کم اتنی ہو، اب میں جس زری کے سامنے آ گیا ہوں وہاں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سلام کا جواب دے رہا ہے، میں اپنی ساری مشکل مولا کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مولا اسے سن رہے ہیں۔ یہ عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں یہ ہے معرفت جلالیہ۔ اچھا وہ مرحلہ کہ جس کے لیے اہل بیت نے کہا کہ ہم اللہ کو جیسے جانتے ہیں ویسا کوئی نہیں جانتا، کہا وہ معرفت کمالیہ ہے جو سوائے اہل بیت کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہیں سے وہ حدیث میں چاہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیا کہا؟
اب انسان کے نزدیک جب معرفت جلالیہ اس کے اندر پار کر کے معرفت جمالیہ تک وہ آ جاتا ہے تو انسان کے نزدیک اب ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جس کے لیے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، کیا کہا؟ مولا نے ارشاد فرمایا آخری زمانے کی. اچھا، یہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے دل چاہ رہا ہے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ کیا تھا؟ کہا گیا آخری زمانے کے مومنین کی کیفیت اور ان کے ایمان کا تمہیں اندازہ لگانا ہو تو اس حدیث سے لگاؤ. کہا کون سی حدیث؟ کہا اس حدیث میں ارشاد فرمایا، معصوم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر مولا کائنات کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا علی اعظم الناس ایمانا واعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر زمان لم يلحق النبی وحجب عنهم الحجہ فآمنوا بالسواد علی البیاض. یا علی عظیم ترین ایمان کے درجے پر فائز ہوں گے، یقین پختہ ہوگا، عجیب طریقے کی یقین کی منزل ہوگی. کہا یا علی جانتے ہیں یہ کون قوم ہوں گی، کون سی امت ہوگی جن کا یقین اتنا پختہ ہوگا، جن کا ایمان اتنا پختہ اور عظیم مرحلے والا ہوگا؟ کہا قوم یکونا فی آخر زمان، یہ وہ قوم ہوگی کہ جو آخری زمانے کی امت ہوگی، زمانے کی آخری حجت کی امت ہوگی. لم یلحق النبی، انہوں نے میرا دیدار نہ کیا ہوگا، وحجب عنہم الحجہ، وقت کی حجت ان سے غائب ہوگا، پوشیدہ ہوگی. فآمنوا بالسواد علی البیاض، وہ ایمان کیسے لے کر کے آئیں گے؟ کتابوں میں موجود ہمارے نورانی کلام کی سطریں ان کے قلوب کو منور کرے گی اور ایمان والے ہوں گے. یہ حدیث بیان کی. اور معرفت کے لیے کیا کہا؟ معرفت کا وہ مرحلہ ہمیں طے کرنا ہے کہ جس میں ہم اپنے وقت کی حجت کو محسوس کریں، ان کے وجود کو محسوس کریں. کہا یہ حدیث میں کس طریقے سے بیان کیا گیا؟ کہا اس طریقے سے بیان کیا کہ آخری زمانے کی حجت تمام زمانے کی امت سے افضل ہے. یہ امام زین العابدین سلام ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے کی حجت تمام زمانے کی امتوں سے افضل ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا بند عالم انہیں کچھ فہم اور ادراک اور معرفت و عقل عطا کرے گا جس کی وجہ سے ما صارت به الغیبہ انہ بمنزلۃ المشاہدہ، غیبت ان کے نزدیک مشاہدے کی منزل میں آ جائے. کیا مطلب مشاہدے کی منزل میں آ جائے گی؟ مشاہدے کی منزل میں آنے کا مطلب یہ ہے اب انسان میں ادھر مشکل لمحہ آیا، ادھر کسی کا خیال نہیں. کیوں؟ مشاہدہ امام کا انسان کر رہا ہے، امام کے ساتھ امام ہمارے آنکھوں کے سامنے گویا ہے. اب ہم اپنی مشکل کسی ایرے سے بیان نہیں کرتے، جا کر کے امام کی بارگاہ میں کہتے ہیں امام ہماری فلاں مشکل ہے آپ حل کیجئے، ہم پریشان ہیں، ہم اس کورونا کے مرض سے مشکل میں ہیں، ہم اس وقت رزق کی مشکل میں ہے، علم کی مشکل میں ہے، فلاں مشکل ہے. ہر مشکل میں جہاں انسان کے نظر میں سب سے پہلا تصور اگر جس ذات کا ہے، اگر وہ وقت کی حجت ہے تو یہی معرفت ہے، یہی مطلوب ہے ہم سے. جہاں کہیں بھی یہ محسوس ہو جائے کہ وقت کی حجت ہماری نظروں میں اور ان کا تصور مدھم ہو رہا ہے تو سمجھیے گا معرفت میں تھوڑی سی کمی ہے. معرفت میں کہیں نہ کہیں کیوں عجیب سی منزل ہے امام زمانہ کی. ان کی صفات اور ان کے اوصاف بیان کر رہا ہوں تو آپ کی خدمت میں ایک روایت اسکروں ایک سوال کا سہارا دے. کہا کائنات کا وہ پہلا نبی کہ جس کو خدا بند عالم نے جس پر خلق کیا، وہ مرحلہ وہ تھا کہ جہاں پر جناب آدم کا پتلا تیار ہو گیا، ادھر جناب آدم کا پتلا تیار ہوا، ادھر خدا بند عالم نے تمام لوگوں کو جو سامنے موجود تھے، چاہے اس میں ملائکہ ہو، چاہے ان میں جن و حتیٰ کہ ابلیس بھی ان میں شامل تھا، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا. حکم دیا
جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تم سب سجدے میں چلے جانا۔ کون سا سجدہ؟ کہا سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی بجا لانا۔ کہا کس کے لیے؟ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب امالی میں لکھتے ہیں یہ سجدہ جو تعظیماً تھا ان انوار کے لیے تھا کہ جو جناب آدم کے صلب میں مشاہدہ کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی خداوند عالم نے یہ پیغام جاری کیا، ملائکہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تو ان کے لیے، تو انہیں روئے زمین کے اوپر وہ ساری گفتگو کہ جس کے اندر سجدے سے پہلے جناب آدم کے لیے سب نے کہا کہ تو انہیں روئے زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو خونریزی برپا کرے۔ خداوند عالم نے کہا اے آدم آپ وہ اسماء کا علم انہیں دے دیجیے کہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ جب انہوں نے سارے نام بتا دیے، سارے اوصاف بتا دیے، تو جناب آدم سے سن کر کے ملائکہ نے کہا کہ ہم آپ کی بات سرخم تسلیم کرتے ہیں، اور ایک طرح کا کسی طرح کا اشکال نہیں کیا، فوراً سے سجدے میں چلے گئے۔ یہاں کے اوپر شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر خداوند عالم ہم نے غیبت کے مرحلے کو بھی واضح کر دیا۔ کہا کیسے غیبت کے مرحلے کو واضح کیا؟ اس طریقے سے واضح کیا جناب آدم کے صلب میں موجود وہ نورانی کیفیتیں، وہ نورانی شخصیتیں جو ظاہر میں موجود نہیں تھی، جو جناب آدم کے صلب میں بنہا تھی، صرف نور کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ اس نور کے مشاہدے کو کر کے تمام ملائکہ تعظیماً سجدے میں چلے گئے۔ ایک وہ تھا کہ جس نے جناب آدم کے ظاہر کو دیکھا اور کہا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے خلق ہوا ہوں، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ خداوند عالم نے مردود بارگاہ کر دیا، ایک قانون بتا دیا، دیکھو تم نے کیوں انکار کیا؟ کہا میں ظاہر کو دیکھ رہا تھا، میں غائب پر ایمان نہیں رکھتا۔ ملائکہ نے کہا ہم نے اپنے اس نبی کے ذریعے سے معلومات حاصل کر لی اور اطمینان کی منزل آ گئی کہ دیکھو کچھ ہے شخصیتیں کہ جس کو اللہ نے عظیم قرار دیا ہے، کہ جس کے تعظیم میں ہمیں سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب خداوند عالم کے اس قانون سے شیخ صدوق کہتے ہیں ایک فارمولا مل گیا، جو شخص غیبت کا ایمان رکھتا ہے وہ ملائکہ صفت بن جاتا ہے، جو غیبت کا انکار کرتا ہے وہ ابلیس صفت بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ مرحلہ معرفت کا، جب انسان اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان مشاہدہ کرنے لگے اپنے امام کو، جب انسان اپنے امام کو دیکھنے لگے، اب کسی اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب وہ بارگاہ امیر پر کسی بھی وقت پہنچتا ہے، اگرچہ کہ قفل کتنے ہی مضبوط و قوی کیوں نہ ہو، ادھر ارادہ کرتا ہے مقدس اردبیلی کے لیے وہ قفل ٹوٹ کر کے گر جاتے ہیں اور دروازہ کھل کر کے استقبال کرنے لگتا ہے۔ یہ کون سی چیز تھی؟ کہا یہ وہی معرفت ہے کہ جس کی وجہ سے مقدس اردبیلی کو یہ مقام حاصل ہوا۔ رات کے جس پہر آپ آج چلے جائیے، رات کے 12 بجے مسجد سہلا اگر آپ جانا چاہیں نہیں جا پائیں گے، آپ کو باہر ہی سارے اعمال انجام دیں، مقفل کر دیا گیا، اب قفل نہیں کھلے گا اذان صبح سے 1 گھنٹہ پہلے۔ اسی طریقے سے اور بھی مقامات ہیں، بعض مقامات ایسے ذکر ہوئے ہیں جیسے کاظمین کچھ لمحوں تک یہی مراحل طے کرتا رہا، نہیں کھل سکتا۔ لیکن جس کے پاس معرفت تھی وہ کسی قفل کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ وہ جب اپنے وقت کے امام کو مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں یہ قفل ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتے، وہ جا کر کے اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں، امام اسباب بناتے ہیں۔ یعنی اس سے ایک نتیجہ یہ بھی مل رہا ہے، زیارت پر آنے کے لیے اسباب ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی معرفت قوی کر لیں۔ خداوند عالم کا یہ حجت کہ جسے اللہ نے زمین پر حجت خدا قرار دیا ہے، وہ اسباب خود بخود پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے عراق آنے کے، زیارت آنے کے اسباب ہم نے یہاں وہاں سے جوڑا ہے، ہم نے یہاں وہاں سے اکٹھا کیا ہے۔ در حقیقت یہ ہماری معرفت جتنی تاخیر سے جس کی اسباب اکٹھا ہوئے اس کی ویسی معلومات اور اس کی ویسی معرفت ہے، جس کے جتنی جلدی ہو گئے اس کے الگ مرحلہ۔ میں ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کروں اور ختم و دعا
وہ مرحلہ کیا ہے؟ کہا وہ مرحلہ یہ کہ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ کہ جس کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتی منکم ماء معین۔ اگر اے پیغمبر کہہ دیجئے، بتاؤ اگر یہ تمہارا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں آب رواں عطا کرے؟ بس تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، اسی پہ زحمت تمام۔ اگر یہ جو پانی تمہارا منبع حیات ہے، اگر یہ زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں آب رواں عطا کرے؟ شیخ فاضل صفار کہتے ہیں اس آیت مبارکہ کے ذیل میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں یہاں کے اوپر اس روایت میں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ماؤکم غورا یعنی ان اصبح امامکم غائبا، اگر تمہارا امام غائب ہو جائے۔ یہاں پانی سے مراد امام لیا گیا ہے، یہاں جس پانی کا تذکرہ ہے اس سے مراد وقت کا امام ہے۔ ایک سوال پڑھ دی محمد والا ایک بلند ترین سلوات پڑھے محمد کیا ارشاد ہوا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتی منکم ماء معین، اگر یہ تمہارا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں آب رواں عطا کرے؟ میں نے کیا کہا؟ پانچویں امام نے کہا اس ماں پانی سے مراد، کہا پانی سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ان اصبح امامکم غائبا، اگر تمہارا امام غائب ہو جائے۔ اسی پانی کے لیے قرآن نے ایک اور آیت پیش کی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو حیات بخشی۔ امام کے لیے کیا کہا؟ امام ہے پانی کہ جس سے مراد لیا گیا کہ اس پانی سے مراد امام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا پانی منبع حیات ہے، انسان، چرند، پرند، دنیا میں ہر شے کہ جس کے اندر حیات کا تصور ہے تو قرآن نے کہا کہ وہ پانی کی وجہ سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ جب پانی سے مراد امام ہے تو شیخ فاضل صفار کہتے ہیں یہ جو پانی سے مراد امام ہے، آپ اتنا سمجھ لے یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں زندہ کہلانے کی لائق ہے تو یہ وجود بابرکت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ اگر کسی بھی قسم کی حیات کا تصور ہے تو وہ امام کے صدقے میں، کسی بھی قسم کی حیات کا اگر دنیا میں کائنات میں کہیں بھی اگر ذکر ہے تو وہ امام زمانہ کے وجود سے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم جب معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد تمام گفتگو سے فارغ ہوئے، اس کے بعد خداوند عالم نے پیغمبر سے کہا اے میرے حبیب، جو طویل حدیث ہے اس کے اندر ایک جملہ فرمایا وَبِالْمَحْدِيِ عُمِّرُ عَرْضِي بِتَحْیِیبِ وَتَسْبِیحِ وَتَمْجِیدِ، میں زمانے کی آخری حجت کے ذریعے سے، زمانے کی آخری فرد کی جس کو میں زمین پر اپنا خلیفہ اور امام قرار دوں گا، اسی کے ذریعے سے میں اس زمین کو حیات بخشوں گا۔ اگر اس زمین پر حیات کا تصور ہے تو وہ اسی کے طفیل سے ہوگی۔ اب ہمیں بتا دیجئے اگر دنیا میں کوئی شخص زندہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اسی امام کے صدقے میں ہے۔ اگر اس امام کی معرفت نہیں ہے، اگر اس امام کی محبت نہیں ہے تو انسان ظاہراً زندہ ہے، حقیقتاً مردہ ہے۔ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت اپنے وقت سے توسل، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت اپنے وقت سے مدد مانگنے کے ذریعے سے۔ انسان کس کے پاس مشکل نہیں آتی؟ کون ہے کہ جو اس مشکلات میں نہیں گھرا ہے؟ ہر انسان کو مشکل کا سامنا ہے، ہر انسان کو پریشانیوں کا سامنا ہے، لیکن جو مشکلات کا حل کرنے والا ہے، جو علی زمانہ ہے، جو یوسف زہرا ہے، اگر انسان اسی سے غافل رہے گا، مشکلات میں گھرتا چلا جائے گا، کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔
اگر مشکلات سے نجات چاہتا ہے، اگر مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو اسے مشکل کشائے زمانہ سے توسل کرنا ہو، کیونکہ جو صفات مولا کائنات کی ہیں وہی صفات مولا امام زمانہ کی ہیں، جو صفات کے حامل امیر المومنین تھے۔ جیسی مشکل کشائی مولا امیر کر سکتے ہیں ویسی مشکل کشائی مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کر سکتے ہیں۔ امام زمانہ سے لوگ غافل ہیں جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ زمانے کے علماء یا وہ زمانے کے مومنین کہ جنہوں نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کما حقہ حاصل کرنی تھی، کبھی کسی کے در کے محتاج نظر نہ آئے، انہیں حاجت نہیں تھی کہ فلاں شخص لا کر کے غذا پہنچائے گا تو ہی لاک ڈاؤن میں میرا گھر چلے گا۔ انہیں یقین کامل تھا میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بھوکا جگائے گا، بھوکا سلائے گا نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں رزق پہنچانے کا سبب قرار دیا ہے، جس کے لیے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء، زمین و آسمان میں جس کو اللہ نے سبب قرار دیا ہے وہ امام زمانہ کی ذات ہے۔ اسی لیے زیارت میں ایک جملہ اور ملتا ہے، میں نے کہا نا امام کو حیات سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا عین الحیات، سلام وہاں پر جو منبع حیات ہے۔ ہم زندہ ہونے کا اگر ثبوت دینا ہے تو خدا توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کی معرفت ویسے ہی کر سکیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں اور زیارت کے لیے جہاں مولا ابا عبداللہ کی طرف رخ ہو کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پھر غریب دوس کی طرف مخاطب ہو کے السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا کہنے کے بعد جب قبلہ رخ کر کے کہیں السلام علیکم یا بقیت اللہ یا صاحب الزمان، تم محسوس کریں گویا وقت کا امام ہمیں سن رہا ہے، وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس معرفت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ سلام کرے کہ مولا کو میں سلام کر رہا ہوں، مولا میرے سلام کا، کیوں؟ کیونکہ یہ محافظ شریعت ہے۔ محافظ شریعت بہتر جانتے ہیں ہم سے کہ کہاں کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز مستحب ہے۔ سلام کا جواب جہاں واجب ہے وہی میرا مولا اپنی عنایتوں کے ذریعے سے جب سلامتی کے لیے جواب کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یقیناً سلامتی ہی سلامتی ہوگی، یقیناً اطمینان اور امان ہی ہوگا، یقیناً ہر مشکل کا حل ہوگا۔ لیکن جہاں کہیں بھی انسان اس مرحلے سے غافل ہو جائے گا مشکلات اس کے دامن گیر ہو جائیں گے۔ یہ مشکلات جو دامن گیر ہو گئے یہ امام کی طرف سے یا خدا کی طرف سے نہیں ہے، خود ہم نے وہ راستہ، خود ہم نے وہ باب کہ جس کو اللہ نے باب اللہ قرار دیا ہے، جس کو اللہ نے رزق کا دروازہ، اللہ نے عطا کا دروازہ، اللہ نے سخا کا دروازہ قرار دیا ہے، ہم اس سے غافل ہو گئے، خود بخود مشکلات دامن گیر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری غفلت ہمیں مشکلات میں مبتلا کر رہی ہے۔ السلام علیکم یا عین الحیا، چونکہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، دو بھائیوں کو ان کے عزیز و اقارب کا پرسہ دینا ہے، یقیناً سخت منزل ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا، دو جملے چاہتا ہوں متوجہ ہو جائیں کہ جو ثواب کے لیے عظیم منزل رکھتے ہیں۔ ایک مومن بھائی کی والدہ کے لیے ایصال ثواب ہے، ایک برادر کے والد کے لیے ایصال ثواب ہے۔ یقیناً پردیس میں اپنوں کا گزر جانا اور ایسے وقت میں انسان کچھ نظر نہیں آتا، اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں نے تو ابھی دل کھول کر کے اپنے بابا سے باتیں بھی نہیں کی۔ ایک ایسا ہمت کا مرحلہ ہوتا ہے جس انسان کا باپ، جن انسان کے والد دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، وہ ساری مشکلات ایک طرف، جب اپنے ذہن میں یہ تصور لے آتا ہے کہ میرا بابا، میرے والد گرامی زندہ ہے، ایک قوت ملتی ہے۔ جہاں ایک بیٹے کو باپ سے یہ قوت ملتی ہے، وہیں ایک بیٹے کو ماں سے یہ تسلی رہتی ہے کوئی بھی مشکل ہو میں اپنی ماں سے بیان کروں گا، ماں میرے حق میں دعا کرے گی، میری وہ مشکل دور ہو جائے گی۔
ایک عجیب سا اطمینان اور سرور ملتا ہے جب انسان اپنی ماں سے گفتگو کرتا ہے، جب ماں سے بات کرتا ہے۔ دو لوگوں کو پرسہ دینا ہے۔ میں پہلے اپنے اسرار بھائی سے کہوں، آپ کے والد کا انتقال ہوا، یقیناً سخت مرحلہ تھا، یقیناً بہت ہی مشکل منزل تھی کہ جس سے آپ گزر رہے تھے، لیکن جس وقت آپ نے خبر سنی، آپ کے دوستوں نے، آپ کے ساتھیوں نے آ کر کے آپ کو گھیر لیا، بارہا آپ کو پرسہ دینے لگے، آپ کو گلے لگا کر کے دلاسا دینے لگے، آپ کو اطمینان کی باتیں کہہ کر کے آپ کے ساتھ تسلی و تشفی کی باتیں کرنے لگے، آپ کو بار بار تنہا نہ چھوڑتے، آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، آپ کو دلاسا دیتے جاتے۔ یقیناً یہی اسلام کا قانون ہے، جب کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بیٹے کو دلاسا دینا چاہیے، اس کے بیٹے کو سینے سے لگانا چاہیے، سینے سے لگا کر کے تسلی و تشفی دینا چاہیے۔ لیکن کربلا والوں کا غم بڑا عجیب غم ہے۔ کربلا میں ایک بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق ہے، سواری پر سوار ہوا نہیں جا رہا ہے، پیروں سے سواری کو باندھ دیا گیا۔ جس وقت 11 محرم کو مولا سجاد کو جنازہ مولا حسین سے گزارا گیا، ایک مرتبہ باپ کے جسم پر نظر پڑی، یہ میرے بابا کا سینہ جو گھوڑا کی ٹانگوں سے چھلتی ہے، یہ میرے بابا کے ہاتھ جو ہمیشہ عطا کے لیے آگے رہتے تھے، ہاتھ زخمی ہے۔ ایک مرتبہ گردن پہ نظر پڑی، گردن مریدہ ہے۔ اب وہ منزل تھی، جوان بیٹا ایک دنیا سے چلا جاتا، بہن پھوپھی زینب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ جب پھوپھی کی طرف متوجہ ہوئے، ایک مرتبہ نگاہ کی، پھوپھی اماں خیر بیٹا سجاد میں تمہیں کیا دیکھ رہی ہوں، تم اپنی جان کھو دو گے۔ کہا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا میرا بابا زخمی پڑا ہے، میرے بابا کا جسم کوئی حصہ نہیں ہے کہ جس پر زخم موجود نہ ہو، میں کیسے صبر کروں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جو ایک بیٹے نے مصیبت کے مرحلے کو گزارا، یہ وہ منزل تھی کہ جہاں ایک بیٹے نے اپنی جان لبوں تک لے آئی۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کو بے گور و کفن دیکھا تھا۔ یہ مرحلہ بڑا سخت مرحلہ تھا، لیکن ایک منزل ماں کی مصیبت والی، ایک عراقی ذاکر نے ایک مرتبہ وہ منزل بیان کی کہ جس کے اندر وہ مرحلہ کہ جس کے اندر تیرے سیدہ پر آگ لگا دی گئی، تیرے سیدہ جلنے لگا۔ کسی کیا خدا نہ خواستہ کسی کیا یہ مرحلہ نہ ہو کہ کسی کے گھر میں آگ لگے، کیونکہ کچھ لمحے پہلے ہمارے قرب میں آگ لگی تو ایک چیز محسوس کی، وہ یہ کہ کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے، جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں جان لیوا ہوتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سیدہ کے گھر پہ آگ لگی، آگ لگنے کے بعد ایک مرتبہ گھر میں دھواں بھرنے لگا۔ اس مرحلے کے اندر اس ملعون نے جراتیں کرنا شروع کی۔ وہ مرحلہ آیا کہ جہاں پر جناب سیدہ غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ امام حسن حسین کہتے ہم پریشان تھے، کہاں جائے، اماں کو سنبھالے یا بابا کے پیچھے جائے، لیکن جب بابا کو لے کر کے چلے گئے، اجرکم اللہ، جب بابا کو لے کر کے چلے گئے بچے ماں کے گرد جمع ہو گئے۔ جناب زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کا رخسار سہلایا، کہا اماں ہوش میں آئی، اماں آپ کے بچے پریشان، ہوش میں آئی اماں۔ ماں کی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ مولا حسین آگے بڑھے، پیشانی کا بوسہ لیا، گریہ کر کے فرمایا اماں تیرا نام رکھ، اماں ہوش میں آ جاؤ اماں۔ ایک مرتبہ حسین کے گریہ کی آواز سنی، جناب زہرا نے اپنی آنکھیں کھولنا چاہی، آنکھ نہ کھل پائی، ایک آنکھ مکمل کھل گئی، دوسری آنکھ ذاکر کہتا نہ کھل پائی۔ کہا کیوں؟ آنکھ میں سرخی آ گئی تھی۔ کہا یہ سرخی کیسی تھی؟ کہا ملعون نے جو تماچا لگایا، زہرا آنکھ نہ کھول سکی۔ اجرکم اللہ۔
اللہ اجرکم اللہ. جس وقت جناب زہرا کو بچوں نے دیکھا تو کیا حالت تھی؟ آگ میں خون اتر آیا, گال سر پر گال نیلے پڑ گئے. ایک مرتبہ جناب زہرا سے گھبرا کر کہا بچوں بابا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ بچوں نے کہا بابا ماما بابا کے گلے میں رسی ڈال کر کے لے کر کے گئے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا یقیناً جناب سیدہ نے اٹھنا چاہا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہے وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ زہرا بنانا بھول گئی. علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے باہر بکھرا دوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارگاہ ہمارے سے ذکر قریب کو قبول فرما. خدایا ہمارے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومان میں جگہ عنایت فرما. خدایا ان روتی آنکھوں کو دیدار امام زمانہ سے مشرف فرما. خدا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں معرفت حقیقی امام زمانہ عطا فرما. خدا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جن مرحومین کی ساج ثواب کی نسبت باقی گئی ہے خدایا اس مجلس کے صدقے میں خدایا ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے قبور کو منور معطر فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما. خاص طور سے ہمارے دونوں برادران کو صبر جمیل عنایت فرما. خدا تیری بارگاہ میں آخری دعا یہ ہے وقت کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو مولا کے غلاموں میں شمار فرما. آپ حضرات سے التماس سے دونوں برادران کے والد اور والدہ اور جملہ ممبر ماضی ارواح کو سورہ فاتحہ سے صاف فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.